अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। आज पीटीआई का लाहौर में जलसा था जिसकी बहुत दिनों से हाइप थी। वो जलसा आज हो गया और जलसे के बारे में ज़ाहिर है कि हमेशा दो तरह के दावे किए जाते हैं। पंजाब हुकूमत का दावा है कि पीटीआई की मकबूलियत पंजाब में ख़त्म हो चुकी है। उसका सबूत आज लाहौर का जलसा था जो कि एक बिल्कुल फ्लॉप जलसा था, यह नून लीग का और हुकूमत का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ से जो पीटीआई का सपोर्ट बेस है उनका ये कहना है कि 24 घंटों में या इससे भी कम मुद्दत में इतने लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना, बुला लेना, ये उसको वो एक फ़तह करार दे रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प और काबिल जो बहस मामला इस वक्त बहस में है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर, जिनकी तरफ पूरे मुल्क की नज़रें थीं, पीटीआई की नज़रें थीं कि वो क्या कहते हैं, वो वक्त पर नहीं पहुँच पाए, जलसा उन्होंने नहीं अटेंड किया। और उस पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से लीडर कई दिनों से ये दावा कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर जलसे पर वक्त पर वो नहीं पहुँचेंगे, और ऐसा ही हुआ। क्या ये इत्तफाक था? क्या ये प्लान था? क्या गंडापुर साहब ने कोई कफ़ारा अदा किया है? ये हैं वो सवाल जिन पर गुफ्तगू हो रही है। दूसरी बात, पीटीआई के जलसे में जो आज देखने में आई वो जिस तरह से कोई बहुत बगावत और फसाद की तो बात उस तरह से नहीं की गई, मगर लतीफ़ खोसा साहब ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहुत ही अग्रेसिव अंदाज में पुकारा और उनको उनके बारे में बात करते हुए उन्हें तू यानी इस तरह, ये अल्फाज इस तरह का मुखातिब किया। ज़ाहिर है कि ये भी ज़ेर बहस है कि ये रवैया इस तरह का अगर होगा बड़े लीडर्स का जो सिटिंग एमएनए है, तो फिर यूथ जो सीख रही है उसी पार्टी की वो क्या लब लहजा सीखेगी, गुफ्तगू का क्या अंदाज़ सीखेगी, मकालमे का क्या तरीक़ा सीखेगी। ये है वो मौज़ूआत, सवालात जिन पर हम आज बात करेंगे। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया सलमा भट्ट साहिबा ने, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, और पेशावर से हमें ज्वाइन किया जनाब शौकत यूसुफजई साहब ने। दोनों मेहमानों का बहुत वेलकम करते हैं, इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा एमएनए शाहिदा रहमानी साहबा ने हमें ज्वाइन किया कराची से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। सलमा भट्ट साहिबा से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आज ये जो जलसा हुआ है जिसको हुकूमत पंजाब या आपकी पार्टी ये कह रही है कि पीटीआई की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है, आपके ख़्याल में क्या एक जलसे से किसी पार्टी की मकबूलियत डिटर्मिन हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीक साहब। बात ये कि मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि लाहौर में ही अगर आपको याद हो, मीनार पाकिस्तान 2011 में जिस वो तहरीक इंसाफ कहते हैं लेकिन वो साबित ना हो सके इंसाफ की तहरीक, वो साबित हुई हमेशा से इस मुल्क के लिए इंतशार की तहरीक। तो वो जिस तहरीक का आगाज़ करवाया गया था और जिसको स्टेज सजा कर दिया गया था, जिसको मीनार पाकिस्तान पूरा लगा कर दिया और फिर वहाँ लाकर उसकी लॉन्चिंग की, तो उसका ड्रॉप सीन तो आज कान्हा मवेशी मंडी लाहौर में हुआ है। अच्छा, यानी आप कहना है कि 30 अक्टूबर 2011 को जो सफ़र लाहौर से शुरू हुआ वो यही ख़त्म हुआ? जी, वो अब हुआ मीनार पाकिस्तान से उनका आगाज़ करके उनको पेश तो कुछ इस तरह किया गया था, लेकिन वो जब इख्तिताम की तरफ अपने आए या बैकवर्ड्स चले तो वो फिर मवेशी मंडी में पहुँचे और उधर एक ड्रॉप सीन तो एक हुआ है आज। देखें, बात यह कि इन्होंने लाहौर के अंदर भी ये अपनी जो मकबूल तरीन गढ़ बताते थे वहाँ से भी लाहौरियों को नहीं निकाला जा सका, नहीं आए लोग इनके पीछे। उसकी वजह है, देखिए, आज कंटेनर्स भी नहीं थे, आज रास्ते भी बंद नहीं थे, सारी सड़कें खुली हुई थी। ठोकर क्या है, रिंग रोड क्या है, बाहर से आने वाले रास्ते क्या हैं, शहर के अंदर से रास्ते क्या हैं, पुलिस भी नहीं खड़ी थी, कोई कंटेनर भी नहीं लगे थे, कोई चौकियाँ भी नहीं बनी हुई थी। एक उसके बावजूद असल में प्रॉब्लम ये है कि ये पंजाब और लाहौर जिधर आके ये चाह रहे थे कि इंतशार को और बुलवाई को एक जामा पहनाएंगे, जो कि इन्होंने पिछला एक अभी जो जलसा किया था मवेशी मंडी इस्लामाबाद के पास, जो वहाँ पर बेसिकली इन्होंने जो क्या एजेंडा दिया था, क्या सियासी एजेंडा था, उसमें क्या नैरेटिव था, सिवाय इंतशार के, सिवाय बदतमीज़ी के, बुलवाई के, जत्थाबाजी के। तो वो खैबर पख्तूनख्वा से 1122 की गाड़ियां भरकर आप सरकारी मुलाजमीन को पैसे देकर लाकर तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो आपने जो दहशतगर्द आबाद किए हैं लाकर, आज आप उनके साथ मिलकर उनसे असला भी उठवाते हैं और उनके साथ मिली भगत से आप जगह जगह जो है वो चाहे बन्नू हो चाहे डीआई खान हो, हमले भी करवाते हैं और सारा कुछ करवाते हैं। लेकिन उसके बरक्स पंजाब जो है वहाँ पर जो आप लीडरशिप कह सकते हैं, जो वज़ीर आला है, जो जिनका नाम मरियम नवाज़ है, उन्होंने बतौर सियासतदान ख़ुद को एक कामयाब तरीन लीडर भी साबित किया और आज बतौर सूबे की सरबराह, वज़ीर आला के सूबे के ऊपर को सरबराह है, क्योंकि यहाँ पंजाब में लोगों को हस्पताल मिलते हैं, यूनिवर्सिटियाँ मिलती हैं, कार्डियोलॉजी के अस्पताल मिलते हैं, कैंसर के अस्पताल मिलते हैं, आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस के और आईटी के जो है वो यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, यहाँ पर तरक्की मिलती है, यहाँ खुशहाली मिलती है, यहाँ 20 रुपए वाली रोटी 14 रुपए की मिलती है, यहाँ अद्वियात घर पर मिलती हैं, दस्तक और जो है ना दहलीज पर मिलती हैं जाकर, यहाँ पर कंटेनर नहीं लगते, फील्ड अस्पताल लगते हैं। लिहाजा यहाँ के लोग जो है ना वो जी होश इस तरह से हैं कि उनको पता है कि किधर जाना है, इनको पता है कि यहाँ पर तालिबान नहीं बात किए जाते, यहाँ मिलिटेंट्स नहीं बात किए जाते, यहाँ पर बाहर की दुनिया से गूगल की कंपनीज आकर हमारे साथ मुआहदे करती हैं कि गूगल सर्टिफिकेशन कैसे करानी है नौजवानों को। यहाँ से हम मुआहदे करते हैं कि हमने एजुकेशन के एक्सपोज कैसे करने हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि नौजवानों को एग्रीकल्चर की इंटर्नशिप में कैसे लेकर आना है। तो इसलिए यहाँ पर जो आज का जलसा है ना उसका फर्क ये है, लीडरशिप का फर्क है आज के। और दूसरी बात मैं ये एक और ऐड करना चाहती हूँ कि आज 21 सितंबर आलमी दिन है अमन का। तो हाँ, जो वज़ीर आला मरियम नवाज है उसने साबित किया है कि वो अपने सरबराही में अपनी क़यादत में अमन कायम रखना जानती हैं, और वो अमन की, इसको कहते हैं अमन का पैगाम देना और अमन की मतवाला होना। जी शौकत यूसुफजई साहब, क्या रद्द अमल होगा? आपने वैसे केस वेरी वेल प्रेजेंटेड बाय सलमा, बड़ा इन्होंने फोर्सफुली अपना आर्गुमेंट किया। जी, पहली बात तो ये है कि आज का जो जलसा है ना, ये हमारा सियासी हक था और जमहूरी हक था। आप हमें जलसा करने देती, पूरा टाइम दे देती, ये आपका मसला नहीं था। आपने हमें, हम तो मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाहते थे, आपने मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत नहीं दी। आपने, हम तो इससे बड़े जगह पे जलसा करना चाहते थे, आपने कहा नहीं इधर ही करें, हमने उधर ही कर दिया। अभी तो सिर्फ वो ये सिर्फ लाहौर ही थे, और तो कोई बाहर से तो लोग जो है ना वो तो 1.5 घंटे 2 घंटे आपने मोटर इंटरचेंज, आप कहते हैं कहीं रुकावटें खड़ी नहीं की। अली अमीन गंडापुर 1.5-2 घंटे जो इंटरचेंज से बाहर खड़ा रहा, वो आगे से रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अभी एक साहब थे मेरे साथ टीवी पे, वो कह रहे थे कि नहीं वो तो हमने हिफाजती तदाबीर की थी। तो ये जो हिफाजती तदाबीर आप करते रहते हैं ना, तो ये जलसों के इर्द गिर्द करें ना। अब ये तो नहीं कि रोड ब्लॉक करके आप करें कि जो लोगों को आने में तकलीफ है। अभी पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा का काफिला था वो तो सड़क, वो तो मोटरवे से नीचे ही नहीं उतरा। तो आप देखें कि अगर ये उतर जाता है ये जलसा, तो ये तो दिखाना तो पड़ता ना। लेकिन शाम से पहले जो, लेकिन शौकत यूसुफजई साहब सवाल तो उठेंगे ना कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो देर से पहुंचे, 2 बजे से 6 बजे तक का बहुत खुला वक्त था, रास्ते खुले हुए थे। गंडापुर साहब चाहते तो वक्त पर पहुंच सकते थे। देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि 1.5-2 घंटे उनको रोका गया, उसके बाद जो है ना वो जब जलसा खत्म करने का ऐलान किया फिर उनको छोड़ा गया। तो देखिए ये 1.5-2 घंटे तो, देखिए 1.5-2 घंटे तो कोई हैसियत ही कुछ नहीं ना। अगर वो 2 बजे जलसा का वक्त शुरू हो रहा था, वो 3 बजे का माइंड अगर करते कि 3 बजे पहुंच जाते तो अगर आप देखें, अगर आप हुकूमत की तर्जुमानी करना चाहते हैं मुझसे, तो मैं वो नहीं कर सकता। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, मुझे करने दें, क्योंकि आपने 2 बंदों को बिठाया है अपोजिशन वालों को, तो वो भी अपनी हुकूमत में है, वो अपनी बात करेंगे। मुझे भी शौकत यूसुफजई साहब, मुझ पे गुस्सा निकालने का कोई फायदा नहीं होगा, आप चाहें तो निकालते रहिए। अच्छा मुझे बात तो करने दें भाई साहब। जी जी फरमाइए। अगर आप बात नहीं करने दे रहे तो आपकी मर्जी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें आप जलसा करने देते और आपको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी कि ये जलसा बड़ा है छोटा, आप करने तो देते ना। और आपने देख लिया तो है जलसा, इतने लोग निकले, आपके तमाम तर धूस धांधली के बावजूद, दबाव के बावजूद, आपने मुकदमे लोगों के ऊपर दर्ज किए, रात को छापे मारे, उसके बावजूद लोग निकले हैं। अगर आपको नजर नहीं आए तो फिर सावन के अंधे आपको कहलाए गए। आपके पूरा जो कुछ मीडिया जो है, वो जो सरकारी मीडिया है, जो सरकार से उनके मफादात वाबस्ता हैं, वो दिन के वक्त की वीडियो दिखाते रहे कि जी ये देखें ये तो 3-4 हज़ार लोग हैं। तो देखें इस तरह चीजें जो है ना पूरे पाकिस्तान देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ये लीडर जेल के अंदर है और जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपकी हुकूमत है ना, आपके साथ पीपल्स पार्टी भी मिली हुई है, आप मीनार पाकिस्तान में भर कर दिखाएं, जलसा करके दिखाएं। वो आपकी मरियम नवाज वज़ीर आला करके दिखाएं। चलो पटवारी नहीं होंगे, कारकुनों को निकाल कर दिखाओ, इसलिए कि लोग तुमसे तंग है, हुकूमत से तंग है लोग। यहाँ में बेरोजगारी है, महंगाई है, आपने कहा बिजली सस्ती करके देंगे, मुफ्त देंगे, किधर है मुफ्त? ये सारी चीजें हैं। पूरे पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस वक्त इस हुकूमत से नाराज है, इसलिए वो निकल रहे हैं। और उनको एतमाद है तहरीक इंसाफ पे कि अगर मुल्क बचा सकती है तो सिर्फ तहरीक इंसाफ बचा सकती है। आप ये बहाने शाने ना करें कि जी अली अमीन गंडापुर सख्त तकरीर करता है। जो सख्त तकरीर करता है तो सुनो ना। आप तो कह रहे थे कि आपके जो वज़रा साहिबान है, वो वजीर खारिजा जो रंगीला, वो कह रहा था अटक पार करके दिखाएं। हम तो लाहौर भी पहुंच गए,
آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم جا کے توڑ پھوڑ کرتے؟ آپ ہمیں اشتعال دلانا چاہتے تھے. جو پولیس گردی آج ہوئی ہے یہ میرے خیال سے سیاسی اور جمہوری کلچر نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر جی شوکت ایک گھنٹہ اور لیٹ ہو جاتا, جلسہ لیٹ ہو جاتا تو کیا کوئی قیامت آ جاتی؟ نہیں یہ خیر آپ سن لیتے, یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے آپ اگر کا, آپ سن لیتے تقریر یہ تو ٹھیک ہے. اگر اس نے کوئی غلط بات کی شوکت ہوتی, میرا خیال ہے کہ یو میڈ یور امین پوائنٹ. گنڈاپور کا لہجہ ضرور سکتے لیکن اس نے گالی نہیں دی ہے. یہ وہ تو وقت پہ پہنچے ہی نہیں, وہ وقت پہ پہنچے نہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ نے یہ دونوں آپ نے سب گفتگو سنی, آپ کے پاس آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ نے جلسہ دیکھا, آج کا جلسہ جو ہے وہ آپ کو ٹھیک لگا, اور جو گفتگو آپ نے سنی اس پہ کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ بہت شکریہ. دیکھیں جلسہ جی شاہدہ رحمانی صاحب, میری آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ جو جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. جی میری آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے گفتگو سنی ہے سلمیٰ بٹ صاحبہ کی بھی, شوکت یوسف زئی صاحب کی بھی, آپ کا کیا رد عمل ہوگا اس گفتگو پہ؟ اور دوسرا, آج کا جو جلسہ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی 2 سے لے کے 6 بجے تک وقت تھا, اجازت تھی, اور 6 بجے پورے آ کے انتظامیہ نے وہ جلسہ روکا. اس سے پہلے اجازت تھی, لوگ آ رہے تھے, راستے کھلے ہوئے تھے, علی امین گنڈاپور صاحب نہیں پہنچے. لیکن شوکت یوسف زئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 1 گھنٹہ ڈیلے کرنا چاہیے تھا انتظامیہ کو, اور یہ ڈیلے نہ کر کے زیادتی کی گئی ہے. سو کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج چونکہ امن کا دن بھی منایا جا رہا ہے عالمی سطح طور پر, اور اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ آف پنجاب نے جس طریقے سے جلسے کی اجازت دی اور کوئی کسی قسم کی رکاوٹیں نہیں کی, یہ تو حکومت پنجاب کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں. ساتھ ہی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی 80 to 90% آبادی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کو تو ابھی رحیم یار خان میں جو عبرت ناک شکست ہوئی ہے اس سے سیکھ لینا چاہیے کہ وہ عوام میں کتنے مقبول ہیں. اور جہاں جہاں یہ بائی الیکشن کرائیں گے, یہ جو فارم 45 اور 47 کا گیت گاتے رہتے ہیں نا, 2 ایکم 2 2 دونی 4, یہ ان کا ختم ہو جائے گا. آپ بائی الیکشن کراتے جائیں, آپ استعفے دیتے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ عوام میں کتنے مقبول ہیں. کیونکہ آپ کے دور میں جو مہنگائی نے عروج پہ پہنچی تھی, ہمیشہ ڈبل ڈیجیٹل میں رہی, اور آج جو آپ دیکھیں کہ سنگل ڈیجیٹل میں آ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں معاشی طور پہ, اور آپ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ مضبوط نہ ہو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان سری لنکا بنے, آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. الحمدللہ آج پاکستان کی جو 2 بڑی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جس وزڈم کا مظاہرہ کیا, جس بردباری کا مظاہرہ کیا, جو سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا, اس کی وجہ سے آج پاکستان معاشی بحرانوں سے نکل کے کامیابی سے اپنی ترقی کے راستے پہ گامزن ہے. اور آپ اس طرح سے انتشار کرتے رہیں. آپ خود سوچیں, آپ کو یاد ہوگا, میں شوکت یوسف زئی ہمارے ساتھی رہ چکے ہیں, ان کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب ہم 2022-23 کے اندر ہم نے پشاور میں یوم تاسیس کیا تھا, تو آپ نے وہاں 5 بجے ہمیں جلسہ ختم کرنے کی پرمیشن دی تھی, اور ہم نے 5 بجے ختم کر دیا تھا. تو ٹائم تو اس طرح فالو ہوتا ہے, اگر آپ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اور اگر نہیں کرنا چاہیں, آپ کا کام ہے انتشار پھیلانا, فساد پھیلانا, ہر بات کو ایشو بنا کے آپ نے اس میں اپنے فساد کے راستے ڈھونڈنا, تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. جی سلمیٰ بٹ صاحبہ, آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ نے یعنی یوسف زئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 1 گھنٹہ بڑھا دیتے آپ وقت, 1 گھنٹہ نہیں بڑھایا, علی امین گنڈاپور صاحب کی تقریر سن لیتے. یوسف زئی صاحب کی بات سن کر لگ رہا ہے کہ اصل میں آج انہوں نے نا جلسہ نہیں دیکھا, وہ فالو نہیں کر سکے جلسے کو. ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے, کیونکہ انہوں نے جو اپنی پوری جو ابھی گفتگو تیار کی تھی وہ اس لحاظ سے تیار کی تھی کہ اگر پی ٹی آئی کا جلسہ کامیاب ہو گیا تو میں ٹیلی ویژن پہ جا کر یہ گفتگو کروں گا. تو ان کو میرا خیال اس کو فالو نہیں کر سکے, اور انہوں نے وہی گفتگو آ کے بول دی جو انہوں نے سوچی ہوئی تھی دماغ میں. اور لیکن اس کا حقیقت سے حقیقی جو وہاں پہ آج ہوا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. بھائی کون سا راستہ بند تھا؟ 1 گھنٹہ اگر 7 بجے تک اجازت ہوتی تو علی امین گنڈا پوری شاید 9 بجے تک نہ پہنچ پاتے. وہ اپنا اور ٹریول ڈیلے, کہاں پہ 1.5 گھنٹہ کھڑے رہے. بھائی لوگ موٹر وے پہ چڑھتے تو لاہور پہنچتے نا, کہیں کسی سڑک پہ چڑھتے تو آگے جلسہ گاہ پہنچتے. کوئی چڑھا ہی نہیں بھائی, کوئی نکلا ہی نہیں, کوئی چلا ہی نہیں. علی امین گنڈاپور کو نہیں پتا تھا لاہور کتنی دیر میں پہنچا جاتا ہے؟ پہلی دفعہ لاہور کا راستہ اگر نہیں پتا تھا پوچھ لیتے کتنی دیر میں پہنچا جاتا ہے. اور مسئلہ یہ کہ پہنچنے کا تپڑ نہیں تھا, دم نہیں تھا, تقریر کرنے کی آج ہمت اور جرت نہیں تھی. اور وہ جو ایک آج جو وہ نہیں تھا, ایک جو خوف کا بت, انقلاب, حقیقی آزادی
اور آج جو جو لے کر آنا تھا پتہ نہیں کو نیا پاکستان سارا کچھ جو ہے آج اس کا دھڑن ہوا ہے تختہ جو ہے نا, آج وہ سارے پول کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ وہ کتنے پانی میں تھا سارا کچھ. اور وہ بھی ہمیں تو آج سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر آپ پرانے جلسوں کی لوگوں نے سویٹر پہنے ہوئے سردیوں کے وہ والی تصویریں اور ویڈیوز لگاتے ہیں, پیچھے پہاڑ اور آپ اس کو لاہور بنا کے دکھاتے رہے, دھند کے موسم آپ لاہور بنا کر دکھاتے رہے ہیں. آپ نے سوابی کے جلسوں کے تصویریں لگائی, گرین بیلٹ کے اوپر کھڑے لوگوں اور گاڑیوں کی تصویر لگا کے آپ نے کہا موٹر وے کا جمع غفیر, موٹر وے پہ کون سی گرین بیلٹ ہے موٹر وے کے اوپر؟ اور آپ نے اس طرح کے آج بلیٹنٹ جھوٹ بولے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ تاثر دینے کے پرانی 8-8 سال پرانی تصویریں آج آپ نے سوشل میڈیا پہ چڑھائی ہیں لوگوں اپنے سوشل میڈیا کے فالوورز کو گمراہ کرنے کے لیے کہ دیکھو دیکھو کیا ہو رہا ہے, ہم کیسے لوگ, اگر آپ کے لوگ پہنچ رہے ہوتے تو آپ اس طرح ہوتے. آپ لوگوں نے تو طوفان نے بدتمیزی جتنا ہے نا اس سے 200 گنا اور اٹھایا ہوتا سر پہ. اور دوسری بات آپ نے کی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, سنا نہیں آپ نے کبھی ان کو پہلے, یہ آپ نے مویشی منڈی اسلام آباد میں سنا نہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ, آپ نے کبھی پشاور میں ان کی تقریریں سنی نہیں وہ کیا بولتے ہیں. اس کو تقریر کہتے ہیں, اس کو سیاسی تقریر کہتے ہیں, اس کو چیف منسٹر کی تقریر کہتے ہیں جو علی امین گنڈا پور بولتے ہیں, یا وہ خواتین کے کردار کشی کرتے ہیں, یا وہ پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں, افواج کو دھمکیاں دیتے ہیں, یا پھر وہ جو دوسرے صوبوں کی اگر کوئی خاتون وزیر اعلیٰ ہے تو اس کے بارے میں نہ زیبا گفتگو کرتے ہیں, اور وہ صحافی عورتوں کے بارے میں بہت بری اور بہت نیچے درجے کی گفتگو کرتے ہیں. یوسف سعید صاحب غور کریں, نکالیں وہ ویڈیوز اور ان کی کلپس نکال کر سن لیں. وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں اسمبلی میں جب وہ وزیر اعلیٰ بن کے آئے تھے, ایک عورت جو ہے ایم پی ہے اس کو جو جوتی دکھائی گالیاں دی گئی تو وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر علی امین گنڈا پور صاحب کا عمل دیکھ لیں, جو وہ آپ کے ساتھ جو افغانی جو تھے ڈپلومیٹس, جب وہ قومی ترانہ بجا پاکستان کا, وہ کھڑے نہیں ہوئے, وہ بیٹھے رہے. علی امین گنڈا پور صاحب ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہاں میوزک تھا ترانے میں اس لیے وہ نہیں کھڑے ہونا چاہتے تھے. یہ سٹینڈرز ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ پہلے طالبان کو لاتے ہیں پھر آباد کرتے ہیں. اور کے پی کا حالت یہ ہے کہ آپ کا ان کا جو ڈی آئی خان کا علاقہ ہے نا, اس کے اندر جو آپ کے سیاسی سرکاری افسران ہیں جو وہ اپنے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں, دفتر چھوڑ کر جا رہے ہیں. 4 بجے عصر کے بعد نا چوکیاں جو ہوتی ہیں وہ طالبان کے قبضے میں ہوتی ہیں. صوبے کی حالت چیک کریں کیا ہے, وہاں پہ غور کریں. وہاں پہ یہ جو 1122 بھگا بھگا کے جلسوں میں لاتے ہیں نا, اس 1122 پہ وہ جو خیبر پختونخوا کے اندر جو دریاؤں میں سے نالوں میں سے لوگ کندھوں پہ اپنی ڈیڈ باڈیز اٹھا کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, 1122 ان کو بھیجا کریں, ان کو ریسکیو کیا کریں. اور یہ جو کرینے آپ لا کے دوسرے صوبوں پہ چڑھانا چاہتے ہیں نا, ان کرینوں سے جب سیلاب آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں نا, جب مدد جب پنجاب سے اور دوسرے صوبوں سے جاتی ہے کے پی میں, اور آپ پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, یہ کرینے تب استعمال کیا کریں وہاں پہ خوراک پہنچانے کے لیے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے, جو آپ دوسرے صوبوں کے اوپر بلوائی کے لیے چڑھانا چاہتے ہیں. پہلے آپ اپنا گھر دیکھیں, 11 سال 12واں سال آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں 1000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھا چکے ہیں آپ. اور گنڈا پور صاحب کی تقریر اگر آپ کہتے ہیں نا کہ سن لو, تو آپ پلیز یوٹیوب کھولیں اور پچھلی جو نا 100 تقریر سن کے مجھے کوئی ایک سیاسی بیانیہ یا ایک وزیر یا بطور وزیر اعلیٰ کے کوئی ایک عملی اقدام نکال کے دکھا دیں آپ مجھے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ انرجی لیول اب شو کا وہاں چلا گیا ہے کہ ہم ایک بریک کی ضرورت آ گئی ہے. سو باقی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پی ٹی آئی کی مقبولیت کا پنجاب سے ختم ہو چکی ہے یا نہیں؟ سیاسی جماعت جو ہے کیا اس کے ساری زندگی کا فیصلہ ایک جلسہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس موضوع پہ گفتگو جاری ہے. اب شوکت یوسف زئی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ کا رد عمل ڈیو ہے. سلما بٹ صاحبہ نے کافی طویل یعنی انہوں نے اپنی پریزنٹ کیا اپنا آرگومنٹ. سو ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیں, ان کو صرف ابھی پہلے تو عمران خان کا خوف تھا, علی امین گنڈا پور کا خوف بھی ان کو لاحق ہو گیا. اب یہ تو بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. اب ہم کیا کریں؟ ہم یہ اگر اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ اس کی ایک تقریر برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ یہ تو سیاسی کلچر ہے, سیاسی چیزیں جو ہے مخالفت بھی ہوتی ہیں. اب یہ بدقسمتی سے جو مسلم لیگ نون ہے اس میں یہ چیزیں مخالفت کوئی برداشت نہیں کرتا. یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں واہ واہ ہو, صحافی بھی کہے کہ آپ بہت اچھے ہیں اور پولیٹیکل ورکر بھی کہے کہ آپ بہت اچھے ہیں, چاہے ہم کچھ کریں یا نہ کریں, چاہے ہم بے شک وہ کیا ٹک ٹاک بنائیں یا کچھ بھی کریں. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہو رہا ہے کہ جی جلسہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. جلسہ ہو گیا الحمدللہ. انہوں نے کہا ہے اٹک پار نہیں آ سکتے, وہ اٹک پار نہیں, ہم لاہور پہنچ گئے, ابھی بھی لاہور کے قریب ہی ہیں, کوئی اتنے دور نہیں پہنچے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جلسہ نہیں دیکھا. بھی ہم الحمدللہ 96 کا ورکر ہوں اور خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ رہا ہوں,
اور پارٹی کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں صوبے کا، اور 2 مرتبہ منسٹر بھی رہا ہوں الحمدللہ۔ اس پارٹی میں جمہوریت بھی ہے، اس پارٹی میں اپنی بات کرنے کا وہ بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے آپ جن پارٹیوں سے آپ کی وابستگی رہی ہے ان پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے۔ وہاں پہ تو دیکھیں گے، وہاں تو باپ ہے، باپ کی جگہ بیٹی آ گئی، بیٹی بھائی آ گیا، ادھر وزیر اعظم بھائی ہے، ادھر بیٹی وزیر اعظم ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ جی پنجاب میں اور کوئی اس پارٹی میں اور کوئی قابل بندہ تھا ہی نہیں، تو آپ تو دیکھیں آپ کے اندر تو جمہوریت ہے ہی نہیں، اور اس لیے آپ اس بات پہ نہیں آ رہی کہ جو آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے جو پنجاب کی روایت کو ختم کر دیا ہے کہ جی آپ کسی ایک مہمان آ رہا ہے اور وہ مہمان جو ہے وہ سیاسی طور پہ آ رہا ہے، آپ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ایسا ہے ویسے، کہاں تک نکل چکے ہیں آپ؟ کیا نواز شریف کی تقریریں آپ اٹھا کے دیکھیں، کیا اس نے کبھی یہ نہیں کہا ہے؟ شیخ مجیب کے بارے میں نواز شریف نے کیا کہا؟ آپ کے ٹی وی چینل کے پاس ہوگا نا، ریکارڈ چلا کے دکھا دیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ میرے خیال سے سیاسی باتیں سیاست کے اوپر ہوتی ہیں، اسٹیج کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کوئی نہیں کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کہیں کہ جلسہ اپنا کریں۔ یہ آپ میں خوف ہے، آپ کے اندر سیاسی عدم برداشت ہے، جس کا آج مظاہرہ ہوا۔ میں نے مریم نواز کو سیاسی لیڈر نہیں مانا ہے، اور آج ثابت کیا انہوں نے کہ وہ سیاسی لیڈر نہیں ہے۔ اگر وہ سیاسی لیڈر ہوتی تو وہ ضرور کہتی کہ آج علی امین گنڈاپور جلسہ کرے اور جلسہ کر کے دکھائے، اور آج تو جلسہ ہو گیا۔ تو آپ کیا چاہتے تھے کہ ہم ماڈل ٹاؤن کی طرح کوئی ریہرسل کراتے ہم سے؟ ہم دیکھیں، ہم نے ثابت کیا کہ ہم پورا من ہے نا، ورنہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے بجلی بند کر دی اس طرح؟ تو جس طرح وہ کیا کہتے ہیں کوفے والوں نے کیا تھا، یہ تو آپ نے ایک عجیب کام کر دیا، لوگوں پہ بجلی بند کر دیا، آپ نے ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا۔ بھائی آ کے آپ بتاتے کہ جی جلسہ آدھا گھنٹے بعد ختم کر دیں، آدھے گھنٹے بعد ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن جس انداز سے پولیس گردی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی کلچر نہیں ہے۔ یہ آئندہ کہ آپ ساری زندگی حکومت میں رہیں گے، آپ کو کبھی اپوزیشن میں نہیں آنا پڑے گا، تو پھر میں دیکھوں گا نا کہ آپ کہیں کہ جی وہ تو خیر ہے، آدھا گھنٹہ دے دیں، گھنٹہ دے دیں۔ جو بیج آپ بو رہے ہیں یہ سیاسی نہیں ہے، اور جب بیج آپ بو رہے ہیں جو اس کا پودا بنے گا وہ بھی سیاسی نہیں ہوگا۔ تو پاکستان کو جو آپ نے نقصان پہنچایا ہے آئی پی پیز کے معاہدے کر کے، خدا کے لیے پاکستان کو سیاسی طور پہ تباہ نہ کرے۔ آپ نے ملک کو کچھ دیا نہیں ہے، آپ نے جو بڑے بڑے جو سوئس بینک بھرے ہیں، جو اپنے محلات بنائے ہیں ادھر یو کے اندر، تو یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے، اور اسی پیسے سے آپ عوام کو الٹا جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے مہنگائی، اور ہمارے دور میں بڑی مہنگائی تھی، ہمارے دور میں 12% تک پہنچی تھی، ان کے دور میں 28% تو ابھی ہے جو ریسنٹلی وہ سروے ہوا ہے۔ تو یہ میں حیران ہوں کہ یہ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں، اور پھر اگر ہمارے پاس سیاسی قوت نہیں ہے تو پھر تو آپ کو اتنے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ تو پھر دکھاتے ٹی وی پہ کہ جی دیکھیں نیچے 10 بندے کھڑے ہیں اور علی امین گنڈاپور تقریر کر رہا ہے، آپ بتاتے نا آپ کو کس طرح روکا ہے؟ لیکن میرے خیال سے بہت زیادہ عمران خان فوبیا کے بعد اب علی امین گنڈاپور فوبیا ہو گیا ہے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے، اور یہ ڈرتے رہیں گے اسی طرح۔ مجھے تو اب علی امین گنڈاپور صاحب سے میرے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کو کہا کہ جی یہ کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ خوف۔ بھائی دیکھیں نا علی امین گنڈاپور نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے نا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ یعنی آپ راستے میں ہیں، لاہور کے پاس ہیں؟ جی میں موٹر وے پہ چڑھ گیا ہوں، موٹر وے پہ ہوں۔ آپ لوگ واپس پشاور جا رہے ہیں؟ جی میں آ گیا ہوں کیونکہ میرا وہ کل این ڈی یو کا فنکشن ہے، رحمانی صاحبہ کو پتہ ہے، ان کو بھی وہاں جانا ہے وہ این ڈی یو کے فنکشن میں، تو میں ادھر جا رہا ہوں، واپس ہو گیا ہوں۔ کچھ لوگ رہ گئے ہیں جی لاہور میں رہ گئے۔ جی شاہدہ رحمانی صاحب آپ فرمائیے گا، آپ نے جو کچھ سنا، اور دوسری بات یہ کہ ایک جلسہ جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی، ویسے آج جو جلسہ ہوا نون لیگ کے رائز تو بڑے خوش ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی جلسے ہوتے رہے تو انہیں کو خطرہ نہیں ہے، لیکن کسی ایک جلسے کے ناکام یا کامیاب ہونے سے پولیٹیکل پارٹی کا آپ کوئی یعنی فیوچر ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی مقبولیت جو پنجاب حکومت دعویٰ کر رہی ہے، تو ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیے جی، سب جمہوریت کے اندر جلسے، جلوس، یہ ساری چیزیں، احتجاج، یہ سارا حق ہوتا ہے عوام کا اور تمام پولیٹیکل جماعتوں کا۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے مقبولیت کم ہوئی ہے زیادہ، یہ تو الیکشن کے نتائج دیکھ کے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو بائی الیکشن ہوئے تھے ابھی رحیم یار خان میں، اور جو اس کا رزلٹ آیا
اور اس سے پہلے ملتان میں ہوئے تھے، تو ان کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ عوام ان کے ساتھ کہاں کھڑی ہے۔ ابھی جو سروے آیا تھا وہ 9.6 کا آیا تھا، اور ہم نے نہیں کیا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارے یہ سروے کرتے ہیں، اور مہنگائی کی شرح میں آپ جس طریقے سے بات کریں، یوسف زئی صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں اور ہمیشہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گنڈا پور صاحب کی حمایت کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے لاسٹ جو گنڈا پور صاحب نے اسپیچ کی جلسے میں، کیا اس کو سنا تھا؟ کیا وہ آپ اپنے گھر میں اس زبان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ صحافی ہوں یا جو بھی کام کرنے والی خواتین ہوں، گھروں سے نکلتی ہیں، عزت دار ہوتی ہیں، اور ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ڈبل ذمہ داری نبھا رہی ہوتی ہیں۔ اور ان خواتین کے لیے جو ریمارکس کہے گئے تھے، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو ریمارکس کہے گئے تھے، یہ ساری چیزیں نامناسب ہیں۔ ان کا جو بھی لہجہ ہے وہ اپنے گھر میں جس طرح بھی بات کریں، لیکن اب وہ ایک صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ چیف منسٹر آف KPK ہیں، اور ان کو بہت ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح کی باتیں سکھا رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ جی سرے محل اور فلاں، آپ خود بتائیں، ہم تو نہیں، لیکن آپ بتائیں کہ آپ عمران خان کی ساری فیملی انوالو نہیں ہے، کس طریقے سے سلائی مشینیں سے آپ نے اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں بنا لی۔ عمران خان کے بچے کہاں ہیں؟ آپ دوسروں کے بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ باہر، عمران خان کے اپنے بچے کہاں ہیں؟ ان کی پوری فیملی انوالو نہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں تو بہتر ہے۔ آپ ہمیشہ لمٹ میں رہ کے بات کرتے ہیں، اس طرح سے بات کریں جو پولیٹیکل، جو سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے، اور میں بھی اسی میں رہ کر بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ بھی اور ہم سب ایک اپنی اپنی پارٹی میں سینئر ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے خیال احساس بھی کرنا چاہیے۔ اور بالکل سیاسی جہاں ہم یہی آپ سے کہتے تھے، جو بات ابھی آپ نے کی، آپ کو یاد ہوگا صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی، چیئرمین صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ اتنا کریں جو برداشت کر سکیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے ماضی میں، آپ کو یاد ہے جب کراچی میں جلسہ ہوا تھا، مریم نواز صاحبہ آئی تھی، تو کیا ہوا تھا؟ ان کے ہوٹل کے اندر کس طرح دھاوا بولا گیا تھا، کیا کر رہی تھی وہ؟ جلسہ کرنے آئی تھی نا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے بھی کی ہیں۔ آپ نے اپنے دور کے اندر جس طرح آپ کی لیڈرشپ کی فرمائش پہ روزانہ پولیٹیکل جماعتوں کے لیڈروں کو گرفتار کیا جاتا تھا، اور ان کی فرمائش پہ ایئر کنڈیشن اتار دیے جاتے تھے، تشدد کیا جاتا تھا، ان کو بختر بند گاڑیوں میں لایا جاتا تھا، پھر عمران خان کی خواہش ہوتی تھی ہتھکڑیاں لگا کے لاؤ، تو ہتھکڑیاں لگا کے لایا جاتا تھا، پھر ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کو پروٹیکشن آرڈر جاری نہ کیا جائے، تو پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تھے، ہم اس پہ احتجاج کرتے تھے۔ دیکھیں وہ ساری چیزیں آج آپ کے ساتھ آ رہی ہیں۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ سیاست میں ذاتیات پر مت آئیں، رواداری کے ساتھ، بردباری کے ساتھ سیاست کی جانی چاہیے۔ کوئی سیاست میں آپ کا دشمن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نظریات الگ ہوتے ہیں، ہمارے نظریات الگ ہیں، آپ کے الگ ہیں، اپنی آئیڈیولوجی، اپنا مینیفیسٹو، لیکن جب الیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس ملک کے لیے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے، اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے پارلیمان ہوتی ہے۔ جی سلما بٹ صاحبہ، فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یعنی جو چیلنجز ہیں آج کل کام کرنے کے لیے آپ کو، وہ کون سے چیلنجز ہیں، اور آپ کس پر، یعنی گورننس کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے انیک صاحب، بات یہ کہ اگر میں صوبہ پنجاب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں ادھر ہوں اور یہاں کام کر رہی ہوں، اور ظاہری بات ہے گورننس کے چیلنجز کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں، کوئی ایسا مجھے ڈپارٹمنٹ اٹھا کر دکھا دیں جو گزشتہ 5 سال کی بزدار صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کے جو 2 یہ ادوار گزرے ہیں، اس کے اندر لٹرلی جو کہتے ہیں نہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کو جیسے تالا لگ گیا ہو، جیسے ہر ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا زمین بوس کر دیا گیا ہو۔ ہمیں اس حالت میں لٹرلی پنجاب کی گورننس ملی ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ دیکھیں، میں ابھی پرائس کنٹرول کے حوالے سے کام کر رہی ہوں، اور جس میں مجھے منڈیوں میں جو پنجاب کی منڈیاں ہیں، سبزی منڈیاں ہیں، غلہ منڈیاں ہیں، مویشی منڈیاں، ان سب میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ آپ لٹرلی یقین کریں اس حد تک گند ہے وہاں پہ، نظام اتنا درم برم ہوا ہوا ہے گزشتہ 5 سالوں میں کہ منڈیوں کی صفائی کے حوالے سے صرف میں یہ بات کروں نا، تو لاہور کی ایک منڈی سے میں نے صفائی کروائی ابھی گزشتہ ایک ہفتے میں، 100 ٹن گند نکالا ہے، کوئی 400 سے زیادہ ٹرالیاں جو ہے نا صرف گاربیج کی نکالی ہیں، اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے نا وہاں پہ جو گٹر ہولز ہیں، جو ان کی صفائیاں کرا کر ان کی جو سڑکیں، روڈ انفراسٹرکچر ختم، یہاں تک کہ مجھے وہاں کے آڑتی جو کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم 3 نسلیں اس کاروبار میں ہیں اور ہم ہمیشہ سے کام کرتی ہیں، لیکن اب پہلی مرتبہ پچھلے 5 سالوں میں ہم نے یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ اب شاید ہمارے بچے یہاں آ کر اس کام کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ٹرانسپورٹر، جو سپلائر ہے، جہاں باہر کے جب ہمیں
दूसरे सूबों से और बाहर की जगहों से सब्जियां और अशिया खुर्दनोश लानी पड़ती हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर आना इतना मुहाल कर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाने की वजह से, और यहाँ पे जो ना सहूलियात के फुकदान की वजह से कि वो आना यहाँ प्रेफर नहीं करते। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमें बेसिकली हमारा मकसद ये है, बेसिकली हम ये करने आए। अब आज क्यों ये कहते हैं दौड़ दौड़ के कि हमने लाहौर में जलसे करने हैं, हमने पंजाब में जाना है, हमें जलसे करने दो, क्योंकि इनको पता है कि ये कारकर्दगी में और गवर्नेंस में मुकाबला नहीं कर सकते। इनका ख्याल था कि हम सारा कुछ तबाह करके दे आए, अब यहाँ से उठते उठते टाइम लगेगा। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने इनको गलत साबित किया है। वज़ीर आला पंजाब ने सिर्फ 5 महीने के अंदर 100 से ज़्यादा तरक्याती मनसूबा उसका आगाज़ कर ये टिकटॉक की बातें करते, टिकटॉक बना के दिखाए ना ये भी सड़कों की रिवैम्पिंग की, टिकटॉक बना के दिखाए ना ये भी अद्वियात की फराहमी की, टिकटॉक बना के दिखाए ना ये भी ख़वातीन के पुलिस स्टेशन की, टिकटॉक बनाकर दिखाए ना ये भी गूगल के लोगों के साथ मीटिंग करते हुए, टिकटॉक बनाकर दिखाए ना ये भी बैरूनी दुनिया से आते हुए लोगों के साथ मुआहदे करते हुए, IT सिटी बनते हुए, टिकटॉक के ला के दिखाए ना ये भी खैबर पख्तूनख्वा में से अस्पतालों की। ये क्यों नहीं बनाते टिकटॉक के? बनाइए। इतना इनको टिकटॉक पे किस चीज़ की टिकटॉक बनाई जाती हैं? जब आप जाके ग्राउंड में कोई काम करते तो आप इसको वीडियो कैप्चर कर सकते हैं ना, घर बैठकर। इनकी टिकटॉक आती है, इनके वज़ीर आला की क्रिकेट खेल रहे होते हैं, इनके वज़ीर आला आते हैं दोस्तों के साथ जूतियां खरीद रहे होते हैं, इनके वज़ीर आला आते हैं कहीं पे बैठकर चाय नोश फरमा रहे होते हैं। तो वो टिकटॉक जो है कभी बाग में जॉगिंग कर रहे होते हैं एक वज़ीर आला जो है। और सूबे की हालत ये है कि वहाँ पे ना 4 स्केल की नौकरी लेने के लिए भी यूसुफजई साहब रिश्वत चल रही है। वहाँ पे जो नौकरियां ना बिक रही हैं। वहाँ यहाँ पहले पंजाब में जब आपकी हुकूमत थी ना PTI की, तो यहाँ पर भी यही रिवाज था कि यहाँ पे DPO DCO बिकते थे, उनकी जो ना पोस्टिंग ट्रांसफ़र पैसे लेकर होती थी। आज 5 महीनों में एक भी पोस्टिंग ट्रांसफर आप मुझे बता दें जो सियासी मुदाखलत की वजह से हुई हो या जो मेरिट के बगैर हुई हो, क्योंकि आज यहाँ की वज़ीर आला मरियम नवाज है और वो जगंडापुर साहब हैं, उनके बारे में आपके सूबे के लोग, आपके वुज़रा कहते हैं कि यहाँ करप्शन के बाजार गर्म है। आपके वुज़रा कहते हैं कि यहाँ पर आकर अगर इस सूबे को अब ना बचाया गया तो फिर बहुत ताख़ीर हो जाएगी। आपके अपने लोग जो हैं उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, आपको अपने वज़ीर जो है ना वो इस हद तक लथपथ हो चुके करप्शन में कि आपकी सोच है, आपको पता ही होगा, आप वहां पर रहते हैं, किस चीज में, किस जगह पर, गवर्नेंस के किस शोबे में आप लोग करप्शन नहीं वहां पे हो रही। यूसुफजई साहब, अब मुख्तसर बताइएगा कि वक्त की कमी है, मुख्तसर इस पे कोई रद्द-ए-अमल आप देना चाहें और ये बताइए कि अब हम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे या एहतजाजी जलसे जुलूस का सिलसिला आप जारी रखेंगे? देखिए, पहले इमरान खान के ऊपर बात होती थी ना, आज आप सिर्फ अल-यमीन गंडापुरी इनके मुंह पे आ गया है। दूसरी बात ये कि देखें, ये कह रही हैं कि जी इन्होंने बड़े तरक्याती काम बताए ना, कि इन्होंने मवेशी मंडी है कि सब्जी मंडी है, उसको वहाँ पे जो है ना हालात बड़े ख़राब है। और मेरे भाई आपके साथ 7-8 मरतबा तो नवाज शरीफ की हुकूमत रही है, शरीफ फैमिली की, और अभी फिर उनकी है। बीच में 3.5 साल हमारे निकाल लें तो बाकी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो किधर चला गया? 5 साल में जो तबाही मचाई आपने, उसकी बात कर रही हूँ मैं। जब 5 साल मंडी में सफाई ना करे ना तो गंदगी के ढेर लग जाते हैं। मैं गंदगी के ढेरों की बात कर रही हूँ जो आप लगा कर गए पूरे सूबे में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। देखिए, आपने पूरी बात कर ली, आप हिम्मत करें, सुने। आपको अल-यमीन गंडापुर इतना ही वो लगता है तो जाहिर है आपको कोई मसला होगा ना। अल-यमीन गंडापुर को अगर कोई सुना रहा है तो इसका मतलब है कि उसने बड़े जख्म पहुंचाया है ना लोगों। जी यूसुफजई साहब, वक्त का तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले आपका सूबा जख्मी कर दिया यूसुफजई, तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया। इस दुआ के सारी तलखियाँ ज़रा कम हो और हम किसी इस्तेहकाम की जानिब जाएँ, इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ। कल शब 10 बजे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।